بیٹیوں کی دکھ تکلیف تو والدین کے لیے خود ایک پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ پھر جیسے ہی بطول کا ہنستا بستا گھر اجڑنے کو پہنچتا ہے تو سراج صاحب یہ سب دیکھ کر برداشت نہیں کر پا رہے ہوتے، کیونکہ ان کی بطول بہت زیادہ پیاری بیٹی ہوتی ہے۔ وہ بطول کی تکلیفیں تو کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتے اور نہ ہی بطول گھر اجاڑنا چاہتے ہیں۔ پھر دوسری طرف جیسے ہی ہادیہ تو پہلے دن سے ہی پریشانیوں میں گری ہوتی ہے، بہت زیادہ سروائیو کرتی ہے، بہت زیادہ اپنی لائف مشکلات میں گزارتی ہے، تو سراج صاحب یہ سب دیکھ کر پھر جیسے بطول اپنے والدین کے گھر آتی ہے تو اداسی کا شکار ہونے لگتی ہے۔ تو سراج صاحب بطول کی یہ اداسی دیکھ کر پہچان جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ شادی شدہ بیٹی کا باپ ہونا ایسے ہے جیسے کسی کمزور ٹہنی کی شاخ پر بیٹھنا اور ہلکا سا جھونکا آنے پر نیچے گر جانا یا اڑ جانا۔ یہ سفر والدین کے لیے اس قدر مشکل ہو جاتا ہے کہ جس طرح کسی پرندے کی اڑان ہو رہی ہے۔ میں اپنی بیٹیوں کی دکھ تکلیفیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر بھلا کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ جبکہ بطول کی تکلیف کا اندازہ سراج صاحب کو تو بالکل صاف اور واضح نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ہادیہ کی تکلیفوں کا اندازہ نہیں ہو پا رہا۔ دوسری طرف کشان کی والدہ یعنی فضیلہ بیگم ہادیہ سے کہنے لگتے ہیں کہ ہادیہ صرف میری تم سے ایک ریکویسٹ ہے، جو کہ میں تم سے اس لیے کر رہی ہوں کہ مجھے تم سے پوری امید ہے کہ میری تم وہ بات بھیک مان لوگی، ایکسپٹ کر لوگی اور پوری کرنے کی کوشش کرو گی۔ کیا ہادیہ ایسا ہی ہے نا؟ ہادیہ پہلے تو سوچنے لگ جاتی ہے اور پھر کہنے لگتی ہے کہ آنٹی آپ تو اچھے سے جانتی ہے کہ یہ ریکویسٹ پوری کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں، لیکن میں پھر بھی آپ سے پرومس کرتی ہوں کہ اگر فوری طور پر اگر وہ میں پوری کر سکی تو ضرور کروں گی، ورنہ کبھی نہ کبھی ضرور ہی پوری کر دوں گی۔ تھوڑی دیر ہو جائے گی، تاخیر ہو جائے گی، اس ٹائم تک آپ کو برداشت کرنا ہی ہوگا، لیکن آپ حکم تو کریں۔ پھر فضیلہ بیگم ہادیہ سے کہنے لگتی ہے کہ مجھے کشان کو واپس لا کر دے سکتی ہو؟ تو کہنے لگتی ہے کہ آنٹی یہ تو بہت امپوسیبل ہے، لیکن میں اسے پاسبل بنانے کی ضرور کوشش کروں گی۔ سو ویورز آپ کا کیا خیال ہے کہ ہادیہ فضیلہ بیگم کی کس طرح سے یہ خواہش پوری کر پائے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولے گا نیچے کامنٹ سیکشن میں۔